أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. میں 8 سے تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 8 سے، چونکہ مضمون یہاں سے شروع ہوگا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سورہ بقرہ آسان تفسیر میں پیج نمبر ہے 112 112، آیت نمبر 8 سے ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس و ادراک بھی نہیں. وما يخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما يشعرون، اور انہیں اس کا خیال بھی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بھی بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ زمین میں بگاڑ نہ پیدا کرو تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون، وہ لوگ کہا کرتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ رہیے، جان لو کہ یہی ہیں فساد مچانے والے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اتنا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اس سے پہلے جو باتیں ہوئی تھی وہ مجموعی طور پر جو باتیں ہوئی تھی یہ کہ سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ ہوا، متقین کا تذکرہ ہوا، اور متقین کے صفات کیا ہیں ان کا تذکرہ ہوا. تقریباً 20 آیت وہ ہیں جن میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے. پہلی 5 آیتوں میں مسلمانوں کا تذکرہ، ان کی صفات کا تذکرہ، پھر 2 آیت میں خالص کفار کا تذکرہ، خالص کافروں کا تذکرہ، پھر 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. تو ہمارے سامنے مسلمانوں کا تذکرہ آ چکا، خالص کافروں کا تذکرہ آ چکا. ومن الناس ہی سے جو تذکرہ ہے وہ خالص منافقین کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے میں بیان کیا تھا کہ منافقین میں بھی 2 گروہ ہیں، 2 طبقہ کے لوگ ہیں. ایک وہ منافقین ہیں جو اپنے نفاق میں خالص ہیں، بالکل پکے ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے پاس آ کر ان کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے، جیسے کہ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے پاس آ کر ایمان کا اظہار کرتے تھے تاکہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے. لیکن جو ہی وہ صحابہ کے درمیان سے باہر نکلتے، کفار مکہ کے پاس جاتے، تو وہ یہ کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے،
ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کے ذہن و دماغ میں کیا باتیں ہیں ان باتوں کو لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ دوسرا وہ طبقہ، منافقین کا دوسرا وہ طبقہ کہ وہ کبھی کبھی مسلمان ہونا چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب مصائب و آلام مسلمانوں پر آتے، تکلیفیں آتی، آزمائش کے شکار ہوتے تو وہ ڈر جاتے، ارے اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی پریشانیاں ہیں، تو پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کو فتح و نصرت ہوتی، مسلمانوں کو غلبہ ہوتا، مال و دولت حاصل ہوتے، تو لالچ میں آ جاتے کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو ان کا مسلمان ہونا کس بنیاد پر ہو رہا تھا؟ حب جاہ کی وجہ سے، حب مال کی وجہ سے۔ اور جب دیکھیں اسلام میں تھوڑی پریشانی بھی ہے، اسلام قبول کر لینے کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، برتاؤ کیا جا رہا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، تو ڈر جاتے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری حالت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ دو تذکرے آپ کے سامنے منافقین کا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض لوگ سے مراد منافقین ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، کیونکہ ایمان کی اصل صداقت کے لیے، ایمان کی جو پہچان ہے، سرٹیفکیٹ ہونے کے لیے جہاں اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ لازمی حصہ ہے، اٹوٹ حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت دوزخ سب کو مانتا ہوں، لیکن اگر ہمارے حبیب کو نہ مانے، پھر اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مدینہ کے جو یہود تھے، اس میں جو نفاق پیدا ہوا، وہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، میں جنت دوزخ سب کو مانتا ہوں۔ ان سے کہا جاتا تم محمد کو تو مانو، وہ کہتے محمد کو نہیں مانتا ہوں، پھر اس کا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ ایمان کامل ہوگا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ لوگ ایمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی ایمان لائے یا آخرت پر ایمان لائے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، بلکہ کامل ایمان، مکمل ایمان اس وقت ہوگا جب مجھے مانے، یعنی اللہ فرماتے مجھے مانے، آخرت کو مانے اور رسول اللہ کو لازمی مانے، تو پھر اس کا ایمان کیا ہو جائے گا؟